السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خط موصول ہوا جو بڑا محبت بھرا خط تھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مولانا، ہمارے گاؤں کے اندر آج تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں ہوا۔ ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہمارے یہاں سیرت النبی پر بیان ہو۔ آپ ہمیں وقت عنایت فرمائیں، ہم تیاری کر لیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا یہ جذبات بھرا خط دیکھ کر انہیں یہاں سے ایک خط تحریر فرمایا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کے گاؤں میں آ جاؤں گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے متعینہ تاریخ پر اپنے یہاں سے نکلا، ٹرین سے اترا اور پھر تانگے پر بیٹھ کر اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ ہمارا جو میزبان تھا وہ آیا، اور اس میزبان نے ہمیں ہمارا ہدیہ تھمایا اور ہم سے کہا کہ مولانا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے یہاں سیرت النبی پر بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا، یہاں پر 90% آبادی قادیانیوں کی ہے اور ہم بہت کم تعداد میں ہیں۔ انہوں نے ہمیں دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ اگر سیرت پر یہاں پر بیان ہوا تو نہ تمہارا مال محفوظ رہے گا اور نہ ہی تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا وہ لفافہ ان کے حوالے کر دیا، واپس کر دیا، اور ان سے کہا اب بیان ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اگر بات تمہاری اور میری عزت کی ہوتی تو میں واپس چلا جاتا، لیکن اب بات مدینے کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آ چکی ہے، اس لیے بیان تو ہوگا۔ تو ہمارے میزبان نے کہا مولانا، آپ بیان کر کے تو چلے جائیں گے، لیکن ہمارے لیے یہاں پر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ مولانا کا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتاؤ یہاں قریب میں کوئی ڈنڈے والا کوئی گنڈا ہے؟ تو ہمارے میزبان نے کہا کہ ہاں، ذرا دور پر ایک نورا ڈاکو رہتا ہے، پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے کہا چلو اس کے پاس مجھے لے کر چلو۔ جب وہاں پر پہنچے اور نورا ڈاکو نے جب ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو کہا ارے، میرے یہاں آج مولوی حضرات کہاں سے؟ تو مولانا فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ آ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، کیا تم کچھ کرو گے؟ تو نورا ڈاکو نے کہا میں ڈاکو تو ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ اور مولانا فرماتے ہیں وہ بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور ہمارے ساتھ چل دیا، کہا کہ چلیے۔ اور ہم گئے اور مسجد کے اندر 3 گھنٹے بیان ہوا، 3 گھنٹے بیان ہوا، اور وہ نورا دروازے پر ڈنڈا لے کر کھڑا رہا۔ کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھے۔ 3 گھنٹے بیان ہونے کے بعد ہم واپس چلے آئے تو نورا نے اعلان کیا اگر مسلمانوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ نورے کے ہاتھ سے نہیں بچ پائے گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 5-6 مہینے کا عرصہ گزر گیا کہ اچانک میرے گھر پر ایک شخص آتا ہے۔ اس کے سر پر عمامہ بندھا ہوا ہے، شلوار قمیض میں ملبوس ہے، اور اس کی زبان پر درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے اس سے کہا تم کون؟ تو اس نے کہا کہ مولانا، میں وہی نورا ڈاکو ہوں۔ جب اس روز آپ بیان کر کے واپس چلے گئے، میں بھی اپنے گھر کو گیا۔ رات کو جب میں سویا تو میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ میرے پاس آئے، میرے ماتھے کو چوما اور مجھ سے کہا نورا، میں اور میرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، کیونکہ تم نے آج میری عزت کا پہرا دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مولانا، میں جیسے نیند سے جاگا تو میری حالت بدل چکی تھی، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب آنکھوں میں آنسو خشک ہی نہیں ہوتے ہیں،
ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں، میں آج آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے جو بھی قربانی دیتا ہے، رب العالمین اس کا اسی طریقے سے استقبال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت کا کہ اس سلسلے کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔